اسرائیلی حملے رکنے تک کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران کا اعلان۔ امریکہ اس جنگ میں شریک ہوگا یا نہیں؟ ٹرمپ نے بھی 2 ہفتے کا ٹائم فریم دے دیا۔ روس نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی ایک اور سنجیدہ پیشکش کر دی۔ ایرانی صدر کا حملے بند نہ ہونے کی صورت میں مزید سخت جواب دینے کا اعلان۔ چینی صدر کا بھی دونوں ملکوں میں فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اپنی حقیقی صلاحیت کا 30% اور پوشیدہ صلاحیت کا صرف 5% سے کم استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی میزائل روکنے پر ناکامی کا اعتراف۔ ایران کا اسرائیل کے ٹیکنالوجی پارک پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، شدید مالی نقصان، 7 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں جوہری تحقیقی مرکز پر حملہ، 3 میزائل لانچرز کی تباہی اور کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل ایران تنازع پر اقوام متحدہ کا اجلاس بھی آج۔ اسرائیل کی تباہی پر بنا گانا بوم بوم تل ابیب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ امریکی صدر کی بیرونی فوجی مداخلت کی پالیسی سے اختلاف۔ امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر تولسی گیبارڈ نے ٹرمپ کا اعتماد کھو دیا۔ امریکی میڈیا نے بڑی خبر دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے کئی سینئر عہدیداروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، اور تولسی گیبارڈ ہمیشہ سے ہی بیرون ملک امریکی فوجی مداخلت کی کھلی ناقد رہی ہیں۔ تولسی گیبارڈ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کچھ کشیدگی ضرور ہے، لیکن تولسی گیبارڈ کا ٹرمپ انتظامیہ چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے ٹرمپ کو ناقابل یقین قرار دے دیا۔ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ کی رکن یاسمین انصاری کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایک صدر ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے خیالات تبدیل کرتے ہیں، کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس بارے میں انتہائی فکر مند ہوں کہ صدر ٹرمپ ایران اسرائیل تنازع سے کیسے نمٹ رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عالمی تھنک ٹینکس اور میڈیا سے مکالمہ، پاکستانی موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے نشاندہی کی کہ خطے کے بعض ریاستی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وار فیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں مودی سرکار کے سر پر سوار جنگی جنون نے پورے خطے کو ایٹمی تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ عالمی ادارے کی رپورٹنگ جاری۔ سڈنی انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے ہوشربا رپورٹ میں کہا کہ ریاستی دہشت گردی اور فالس فلیگ سے مودی سرکار خطے کو جنگ میں جھونک رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے حالیہ پہلگام حملے پر پاکستان کو بلا ثبوت مورود الزام ٹھہرایا۔ سیز فائر کی خلاف ورزی اور کشیدگی سے مکمل جنگ کا خطرہ ہے۔ مودی کی پالیسیوں سے کشمیر میں تنازع اور جارحیت بڑھی ہے۔ عمران خان سے مشاورت کیے بغیر وزیر اعلیٰ KPK نے بجٹ منظوری پر عمل درآمد روک دیا۔ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی تحلیل کرنے کی دھمکی دے ڈالی اور اعلان کیا کہ جب تک انہیں پارٹی بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو تمام سرکاری محکمے مفلوج ہو سکتے ہیں اور آئینی طور پر وفاق صوبے کا کنٹرول سنبھالنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت گرانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اس سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کیا سپریم کورٹ کو بے پناہ اختیارات ہیں؟ کوئی حد تو ہونی چاہیے۔ مخصوص نشستیں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ 3 دن میں سیاسی جماعتوں کو جوائن کرنے کا اختیار تو آئین نے دیا ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کیا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی؟ جس پر وکیل نے جواب دیا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو یہاں ایسا بھی ہوا کہ سیاست دانوں نے عمل نہیں کیے۔ ہر دور میں ایک سیاسی جماعت بینیفیشری رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کسی ملک سے رجوع نہیں کریں گے، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر بتا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس وجہ سے خیبر پختونخوا کا بجٹ رکا ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے آئینی اور قانونی طریقے اختیار کرتے ہوئے عدالتوں سے ہی ریلیف حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کو موجودہ صورتحال میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹیکس چوروں کے لیے ریلیف کا دور ختم، آئندہ بجٹ میں ایمنسٹی اسکیم کا امکان نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ پارلیمانی کمیٹیوں نے پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی عائد کرنے کی حکومتی تجویز کو عوام پر بلا جواز بوجھ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سینیٹ کی پارلیمانی کمیٹی نے بجلی صارفین پر اضافی بوجھ کے خدشے کے پیش نظر سرچارج کی حد ختم کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ کمیٹی نے چھوٹی گاڑیوں پر لیوی کی تجویز کو بھی رد کر دیا۔
امپورٹڈ گاڑی خریدنے والوں کے لیے اچھی خبر، حکومت نے آئندہ مالی سال سے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ IMF نے بھی وزارت تجارت کو اجازت دے دی۔ 3 سال پرانی گاڑی منگوانے کی شرط ختم۔ حکام وزارت تجارت کے مطابق پرانی گاڑیوں کی امپورٹ ستمبر 2025 سے شروع ہو جائے گی۔ مستقبل میں 6 اور 7 سال پرانی گاڑیاں درآمد کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ حکام وزارت تجارت نے بتایا کہ گفٹ اسکیم کے تحت بیرون ملک مقیم شہری اپنی فیملی کو ایک گاڑی گفٹ کر سکتا ہے۔ گاڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے ہوگی تو رجسٹریشن صرف 5,000 روپے میں کی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 95% تک رعایت دینے کا اعلان کر دیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق حکومت نے آئندہ مالی سال میں بھی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس میں 95% رعایت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم یہ سہولت صرف فائلرز کو دستیاب ہوگی، نان فائلرز سے اس اسکیم کے تحت بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ حکومت نے ملک میں چینی کی قلت کا تاثر غلط قرار دے دیا۔ چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا بھی فیصلہ۔ حکومت کے مطابق چینی کی درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام اور عوامی سہولیات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اضافی اسٹاک کی موجودگی قیمتوں میں توازن قائم رکھنے میں مدد دے گی۔ کامران ٹیسوری کے دفتر کی چابیاں ساتھ لے جانے پر قائم مقام گورنر سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کو گورنر ہاؤس سندھ کے مرکزی دفتر میں داخلے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا کہ پرنسپل سیکریٹری قائم مقام گورنر کی رسائی کو نہ روکیں۔ پرنسپل سیکریٹری سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ چیئرمین PCB کی فیفا کے صدر سے ملاقات، پاکستان کے دورے کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق فیفا کے صدر نے محسن نقوی کی پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ واشنگٹن میں ملاقات ہوئی جس میں پاکستان میں کرکٹ کے بعد فٹ بال کی بڑھتی مقبولیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے ٹویٹ میں لکھا کہ فیفا کے صدر سے ملاقات شاندار رہی۔